یہ ماسٹر جی کا سپنا تھا کہ اس کا بیٹا بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرے۔ ویسے تو کامران پڑھائی میں کافی لیک تھا، لیکن بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں تھا۔ اس لیے ماسٹر صاحب اپنے بیٹے پر سخت محنت کر رہے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کے کمرے میں اے سی لگوایا تھا کہ گرمیوں کے موسم میں پڑھائی میں خلل نہ پڑے اور وہ ٹھیک طریقے سے پڑھ سکے۔ ماسٹر صاحب کی عادت تھی کہ رات کھانا کھانے کے بعد وہ گھر سے باہر چہل قدمی کرتے تھے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ماسٹر صاحب نے کھانا کھایا اور پھر چہل قدمی کرنے کے لیے گیٹ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کباڑیے کا بیٹا پڑھائی میں مصروف ہے۔ ماسٹر صاحب نے لڑکے سے پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ امجد نے ماسٹر صاحب کو بتایا کہ پچھلے 2 ماہ سے بجلی کا بل ادا نہیں کیا تو واپڈا والے میٹر اتار کر لے گئے ہیں، اس لیے ادھر بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے لڑکے سے کہا یہ جگہ پڑھنے کے لیے نہیں، رات کے وقت اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تم مصیبت میں پھنس سکتے ہو، لہٰذا یہاں مت آیا کرو۔ دوسرے دن لڑکا دوبارہ وہاں پڑھنے آیا تو ماسٹر صاحب نے غصے سے کہا کہ تمہیں منع کیا تھا کہ یہاں مت آنا، آئندہ اگر نظر آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ امتحان ہوا تو اس سال ماسٹر صاحب کے بیٹے کامران نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، مگر کباڑی کے بیٹے نے امتحان ہی نہ دیا۔ ماسٹر نے اس غریب لڑکے کو تلاش کیا تو پتہ چلا کہ امجد کا باپ ایک کباڑیا تھا اور اس کے بیٹے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے بیٹے کے اس شوق کو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ امجد صرف پڑھائی نہیں کرتا تھا بلکہ محنت مزدوری میں اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹاتا تھا۔ ویسے تو وہ اپنے باپ کے ہر وقت ساتھ رہتا، اس کا باپ دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا اور امجد اندر چلا جاتا۔ تقریباً محلے کے ہر گھر سے کباڑ وہ جمع کرتے، اس میں پرانے فرنیچر، ٹوٹی کرسیاں اور لوہے سے بنا سامان شامل تھا۔ مگر جب بھی امتحان قریب ہوتے تو وہ اپنے باپ سے یہی کہتا تھا کہ آپ مجھے امتحان کی تیاری کرنا ہے۔ اس کا باپ ہمیشہ اپنے بیٹے سے یہی کہتا تھا کہ بیٹا یہ پڑھائی لکھائی بڑے لوگوں کے معاملات ہیں، ہم غریبوں کو اس پڑھائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ امجد اپنے باپ سے یہی کہتا تھا کہ بابا ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، بچپن سے لے کر آج تک میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ محنت مزدوری کرتی ہیں اور آپ ہی کے بقول کے آپ کے باپ یعنی میرے دادا بھی مزدوری کیا کرتے تھے۔ ہمارے خاندان میں بھی کوئی پڑھ نہ پایا، مگر یہ میرا خواب ہے، میں اس خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں سارا سال آپ کے ساتھ رہوں گا، چھوٹے موٹے کاروبار میں آپ کی مدد کروں گا، مگر صرف ایک چیز کی درخواست کرتا ہوں کہ جب امتحان قریب ہوں تو مجھے پڑھنے دیجیے۔ باپ اپنے بیٹے کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے اجازت دے دیتا ہے کہ جا بیٹا اپنی زندگی جی لے، اپنا یہ خواب پورا کر لے، اگر تیرے نصیب میں ہوگا تو ضرور بڑا آدمی بنے گا۔ اس ماہ بجلی کا بل 30,000 روپے آیا تو امجد کا باپ یاسین کافی فکر مند ہوا اور پریشان ہوا۔ اس نے اس ماہ بجلی کا بل ادا نہ کیا کیونکہ اس کے پاس اتنے سارے پیسے نہیں تھے۔ اگلے ماہ دوبارہ بل بہت زیادہ آیا، یاسین کافی پریشان تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کا کنیکشن کاٹ لیا جائے گا۔ مسلسل 2 ماہ تک بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر واپڈا کی ایک ٹیم آئی اور اس کا میٹر اتار کر لے گئی۔ امجد کے باپ نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ اب مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی دوبارہ اس گھر میں روشنی نہیں ہوگی، کیونکہ دوبارہ کنیکشن لگانا کوئی آسان معاملہ نہیں۔ 1 مہینے بعد میٹرک کے امتحان تھے۔ امجد دن کو گھر میں پڑھتا تھا جبکہ رات کو ماسٹر صاحب کی گیٹ کے سامنے بیٹھ جاتا تھا۔ ماسٹر صاحب نے اپنے گیٹ پر ایک بہت بڑا بلب لگایا ہوا تھا، اس انرجی سیور بلب کی روشنی بہت زیادہ تھی اور امجد وہاں بیٹھ کر پڑھائی کیا کرتا تھا۔ ماسٹر صاحب کا اپنا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام کامران تھا۔ ماسٹر صاحب اپنے بیٹے پر بہت محنت کر رہے تھے۔ یوں تو کامران پڑھائی میں بہت اچھا تھا، لیکن ماسٹر صاحب کے خواب تھا اور وہ اپنے یہ خواب پورا کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کا بیٹا بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرے۔ اسے اپنے بیٹے کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کو کمرے میں اے سی لگوا کے دیا اور وہ خود باہر سوتے تھے تاکہ سخت گرمی میں اس کے بیٹے کی پڑھائی میں خلل پیدا نہ ہو اور وہ اچھے طریقے سے تیاری کر سکے۔ ماسٹر صاحب کی عادت تھی کہ وہ رات کھانا کھانے کے بعد گھر کے باہر چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ماسٹر صاحب نے کھانا کھایا، اس کے بعد چہل قدمی کرنے کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ کباڑے کے بیٹا امجد گیٹ کے پاس ہی پڑھنے میں مصروف ہے۔ ماسٹر صاحب اسے جانتے تھے کیونکہ وہ اسی کے اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن امجد سے ماسٹر صاحب کو یہ شکایت بھی تھی کہ وہ ایڈمیشن کروا کے پھر کافی مہینے اسکول نہیں آیا تھا۔ ماسٹر صاحب نے اس کے باپ کے نام پیغام بھی بھیجا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو اسکول بھیجو، لیکن وہ امجد کو اسکول نہیں بھیجتا تھا اور وجہ یہ بتاتا تھا کہ ماسٹر صاحب ہم غریب لوگ ہیں، میرا بیٹا کام کاج میں میرا ہاتھ بٹاتا ہے۔ ماسٹر صاحب نے امجد سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ماسٹر صاحب کو بتایا کہ واپڈا والے ہمارا میٹر اتار کر لے گئے ہیں اور ہمارے گھر میں بجلی نہیں، یہاں آپ کے گھر کے باہر کافی پرسکون جگہ ہے، ٹریفک کا شور بھی نہیں ہوتا اور اس بلب کی روشنی بھی کافی تیز ہے، لہٰذا یہاں بیٹھ کر پڑھائی کر رہا ہوں۔
ماسٹر صاحب نے امجد سے کہا، دیکھو امجد، بات دراصل یہ ہے کہ رات کو اس پیر تم پڑھ رہے ہو، آج کل شہر کے حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کال کو تمہارے ساتھ کسی قسم کا معاملہ پیش آ جائے یا کوئی تجھے نقصان پہنچائے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، کیونکہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ وہ ماسٹر صاحب کے گھر کے سامنے ہی بیٹھا تھا، لہٰذا کوشش کرو کہ یہاں نہ آؤ۔ یہ کہہ کر ماسٹر صاحب چہل قدمی کرنے کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو امجد وہاں موجود نہیں تھا۔ مگر ماسٹر صاحب کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دوسری رات دیکھا کہ امجد دوبارہ آیا ہوا ہے، گیٹ کے باہر ہی کپڑا بچھائے اس پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ اس بار ماسٹر صاحب کو کچھ غصہ آیا اور اس نے سخت الفاظ میں امجد سے کہا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہاں مت آیا کرو، لیکن تو دوبارہ آ گیا، چلے جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ نظر آئے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اداس چہرے کے ساتھ امجد اپنی جگہ سے اٹھا، جو پرانا سا کپڑا اس نے زمین پر بچھایا ہوا تھا اس کو فولڈ کیا، چپ چاپ وہاں سے چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد ماسٹر صاحب نے دل میں سوچا کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا بچے کے ساتھ، جس طرح میرا اپنا بیٹا پڑھائی کرنے میں مصروف ہے اور سخت محنت کر رہا ہے، شاید اس بچے کے بھی کچھ خواب ہوں گے، وہ بھی اپنے باپ کے خواب پورے کرنا چاہتا ہوگا۔ ماسٹر صاحب دل ہی دل میں تھوڑا بہت پچھتایا، لیکن اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا اور نہ ہی امجد کے گھر گیا تاکہ اس کی کوئی مدد کر سکے یا کم از کم اسے پڑھنے کی اجازت دے دے اپنے گھر کے سامنے۔ وہ روز اپنے آپ سے وعدہ کرتا تھا کہ آج امجد کے پاس ضرور جاؤں گا، اس کو ایک اچھی سی سولر لائٹ خرید کر دوں گا تاکہ وہ آرام سے پڑھ سکے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے ماسٹر صاحب نے سستی بھری اور وہ امجد کے پاس نہ گیا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد یہ بات ماسٹر صاحب کے دماغ سے چلی گئی، اسے بھول گئی کہ اس نے امجد سے کیا وعدہ کیا تھا۔ کل کمران کا پہلا پیپر تھا اور ماسٹر صاحب نے اپنے بیٹے کے دعاؤں کے ساتھ گھر سے رخصت کیا۔ کمران جب پیپر دے کر واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا اور باپ سے یہی کہا کہ پیپر بہت اچھے ہوا ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے اس نے پیپر دیے اور بہت شاندار طریقے سے دیے۔ کمران کی محنت رنگ لائی اور ویسا ہی نتیجہ آیا جو ماسٹر صاحب کی خواہش تھی۔ کمران نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور ماسٹر صاحب کا وہ سپنا جو وہ دیکھا کرتے تھے وہ پورا ہوا۔ ماسٹر صاحب نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور جب محلے کے تمام لڑکے اور چھوٹے بچے جمع ہونے لگے اس وقت اچانک اسے امجد کی یاد آئی۔ ماسٹر صاحب کی نگاہیں امجد کو تلاش کر رہی تھیں کیونکہ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ جب سارے بچے یہاں جمع ہوئے ہیں تو امجد کیوں نظر نہیں آ رہا۔ ماسٹر صاحب دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ اس نے امجد کو کیوں فراموش کیا، وہ اس کے گھر کیوں نہ گیا۔ پھر یہ بھی سوچا کہ امجد کا کیا بنا ہوگا، وہ بھی تو میرے بیٹے کا کلاس فیلو تھا۔ یہی سوچتے ہوئے تیز تیز قدموں کے ساتھ وہ امجد کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو امجد کا باپ اس کے سامنے آیا۔ اس نے اچانک ماسٹر صاحب کو اپنے دروازے پر دیکھا تو خوش ہوا اور ماسٹر صاحب کا استقبال کیا۔ ماسٹر صاحب کو گھر کے اندر بلایا تو ماسٹر نے اندر جانے سے انکار کیا۔ وہ بار بار ماسٹر سے یہی کہتے تھے کہ آپ پہلی بار ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، میں چائے بہت اچھی بناتا ہوں، چائے پیے بغیر تو آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا۔ ماسٹر صاحب اس کے گھر میں داخل ہوئے لیکن اس کی نگاہیں امجد کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس نے امجد کے باپ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے، کافی دنوں سے وہ مجھے محلے میں نظر نہیں آیا، اور سچ پوچھو تو میں امجد سے ملنے یہاں آیا تھا۔ ماسٹر کے اس سوال پر یاسین کباڑیہ کا چہرہ اتر گیا، اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ماسٹر کو تشویش ہوئی اور پوچھا کہ امجد کہاں ہے، مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ یاسین کباڑیہ نے ماسٹر کو بتایا کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، دراصل غلطی میری ہی تھی، میں نے اس بیچارے کے ساتھ بہت زیادتی کی، مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امجد کے امتحان قریب تو اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ اس خاندان کی تقدیر بدلنا چاہتا تھا اور سخت محنت کر رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ کام میں میرا ہاتھ بھی بٹا رہا تھا۔ زیادہ بل آنے کی وجہ سے میرا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر گلی میں بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ پہلے تو وہ آپ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا تھا، پھر پتہ نہیں وہاں اس نے پڑھنا کیوں چھوڑ دیا اور پھر چودھری کی حویلی کے سامنے بیٹھ جاتا۔ چودھری رات کو اپنے کتے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ پہلی رات جب وہ پڑھائی میں مصروف تھا تو چودھری کے کتوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ چودھری کے ملازموں نے امجد کو کتوں سے الگ کیا مگر وہ کافی زخمی ہو چکا تھا، چہرے پر بھی کاٹنے کے بڑے نشانات تھے۔ چودھری کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ امجد کو ہسپتال لے گیا، اس کی مرہم پٹی کروائی اور پھر اس کے ملازم امجد کو میرے گھر لے آئے۔ چودھری نے علاج معالجے کے لیے کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ ان حالات میں امجد امتحان تو نہیں دے سکتا تھا لیکن اس کے علاج کے لیے چودھری کے دیے ہوئے پیسے بہت کم تھے اور مجھے بھی اس پر پیسے لگانا پڑے۔ میں بار بار اسے اس بات کے تانے دیتا تھا کہ کیا ضرورت تھی لوگوں کے گھروں کے سامنے بیٹھ جانے کی، اس کو پورے 10 انجیکشن لگے اور یہ سارا خرچہ میں نے برداشت کیا۔ اپنا سارا کباڑ جو میرے گھر میں جمع تھا اور میں شہر میں اچھے داموں فروخت کرنا چاہتا تھا، وہ سارا کباڑ میں نے فروخت کیا اور امجد کے علاج پر میرا سارا خرچہ ہو گیا۔ اس بات کا مجھے بہت بڑا رنج تھا اور غصہ بھی تھا۔ میں بار بار امجد کو اس بات کے تانے دیتا تھا کہ تو میرے حالات ٹھیک کرنے والا نہیں، الٹا تو نے مجھے برباد کر دیا اور تجھ پر میں نے ساری جمع پونجی لگا دی۔ وہ میرے یہ تانے برداشت نہ کر پائے، مجھے بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔
میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے کچھ دوست تھے، میں نے ان کے دوستوں سے بھی پتہ کیا لیکن اس کے ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا۔ میں نے شہر میں اس سے بہت تلاش کیا مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امجد نے اپنے آپ کو کہیں چھپایا ہوا ہے۔ پولیس اسٹیشن گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرانے گیا تو وہ بھی میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ اب سوچتا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امجد بیچارہ میرا بہت ہمدرد بیٹا تھا لیکن مشکل اس گھڑی میں نے بیٹے کو بہت باتیں سنائی، اتنی باتیں سنائی کہ وہ گھر چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ اب تقریباً 1 مہینے ہونے والا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہوں۔ ماسٹر صاحب نے جب یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ احساس سے ندامت میں مزید جلنے لگا۔ ماسٹر صاحب نے امجد کے باپ سے تو کوئی بات نہ کی لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس رات اگر میں نے امجد کو منع نہ کیا ہوتا تو یہ نتائج نہ ہوتے۔ میں کیسا استاد ثابت ہوا۔ ایک استاد ہونے کے ناطے مجھے اپنے تمام طالب علموں سے محبت کرنی چاہیے، ان سے شفقت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ میرا بیٹا تو AC میں پڑھ رہا تھا اور مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس سے کہتا کہ بیٹا اندر آ جاؤ، کمرے کے اندر میرے بیٹے کے ساتھ مل کر پڑھو، مگر میں نے تو اسے گھر سے باہر بھی نہ بیٹھ کر پڑھنے دیا۔ ایسی سوچیں جب ماسٹر کے دل میں آتی تو وہ مزید پریشان ہو جاتا۔ اس نے امجد کے باپ سے وعدہ کیا کہ میں امجد کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا اور تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تمہارا بیٹا ضرور مل جائے گا۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب نے امجد کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، خود شہر کی طرف نکل پڑے، شہر کے بڑے بڑے اڈوں پر دیکھا، درباروں پر دیکھا، اس کے علاوہ ہسپتالوں میں بھی امجد کو تلاش کیا کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ ماسٹر کا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے بڑے بڑے سرکاری ہسپتالوں کے سرد خانوں میں پڑی لاشوں کا بھی پتہ کیا لیکن کہیں پر امجد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ماسٹر صاحب کا نیٹ ورک کافی وسیع تھا، 30 سال سے وہ ٹیچنگ سے وابستہ تھے، اس کے بہت سے اسٹوڈنٹ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے اور اپنے انہی طالب علموں کی مدد سے اس نے امجد کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ مختلف اخبارات میں امجد کی تصویر لگائی گئیں مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس کا پتہ نہ چل سکا۔ دراصل امجد یہ شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور یہاں سے ملتان شفٹ ہو گیا تھا۔ ملتان جانے والے بس میں بیٹھ گیا جبکہ اس کی جیب میں کرایہ تک نہیں تھا۔ جب اس سے کرایہ مانگا گیا تو اس نے کسی طرح ڈرائیور کی منت کی اور جھوٹ بولا کہ میری جیب کاٹی گئی ہے، مجھ پر احسان کریں اور کسی طرح ملتان جانے دیں، میں وہاں مزدوری کر کے آپ کو آپ کا کرایہ دے دوں گا۔ ڈرائیور نے اس پر ترس کھایا اور بغیر کرایہ لیے اسے ملتان کے لیے جانے دیا۔ وہ بس اڈے سے اترا تو سب سے پہلے اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو بس اسٹاپ پر موجود ایک ہوٹل کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی اور مجبور بھی۔ جب امجد اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے امجد سے مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن امجد کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ بوڑھی عورت کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں؟ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے امجد کو بتایا کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، جب ان کی شادی ہو گئی تو کوئی بھی مجھے اپنے گھر میں ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں، مجھے چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ امجد نے اسے اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ ہسپتال چلیں، کوئی تو خدا طرز ڈاکٹر ضرور ہوگا جو اس حالت میں آپ کا علاج کرے گا۔ امجد اسے ایک سرکاری ہسپتال لے گیا۔ وہ جیسے ہسپتال میں داخل ہوئے تو خوش قسمتی سے ڈاکٹر عمران کی ان پر نظر پڑی۔ ڈاکٹر عمران ایک خدا ترس انسان تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک 16-17 سال کے لڑکے نے کمزور سی عورت کو سہارا دیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے امجد سے پوچھا بیٹا یہ آپ کی کون ہے اور اسے کیا مسئلہ ہے؟ امجد نے کہا یہ میری ماں ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری ماں کا علاج کریں لیکن علاج کے پیسے میرے پاس نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس عورت کا چیک اپ کیا پھر اسے دوائی دی۔ امجد نے ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سر حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت بے سہارا ہے، میری نظر جیسی اس پر پڑی تو مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، لہٰذا اسے اپنی ماں سمجھ لیا، آپ اس پر احسان کریں اور اسے کسی اولڈ ہوم میں داخل کروائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے امجد سے پوچھا اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس پر امجد خاموش ہو گیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ اس شہر میں میرا کوئی اپنا نہیں، آپ مجھے یتیم سمجھیں۔ ڈاکٹر عمران نے کہا کہ ایک شرط پر میں اس خاتون کو اولڈ ہوم میں داخل کرواؤں گا اگر تم میرے کلینک پر جاب کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر امجد بہت خوش ہوا کیونکہ اسے جاب کی اشد ضرورت تھی، اسے سہارے کی ضرورت تھی اور ڈاکٹر صاحب نے اسے سہارا دیا۔ وہ ڈاکٹر کی کلینک میں ریسیپشنسٹ کی جاب کرتا رہا اور ڈاکٹر صاحب کا اعتماد جیتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے مختلف طریقوں سے اس کی آزمائش کی اور اس بات کی تسلی کی کہ امجد کسی قسم کا لالچی انسان نہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب جب بھی کہیں جاتا یا کسی مریض کو اس کے گھر میں دیکھنے کے لیے جاتا تو امجد کو ساتھ ہی لے جاتا۔ ایک دفعہ آدھی رات کو ایک مریض کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر صاحب اس کا چیک اپ کرنے کے لیے اس کے گھر گئے۔ اسے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جب طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو اس کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا۔ واپسی پر ویران سڑک پر کچھ ڈاکو نے ڈاکٹر صاحب کو روکا۔ ڈاکٹر صاحب کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور یہ لٹیری ہیں جو اس کی طاق میں تھے تو اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ انہوں نے گاڑی پر فائر کیا اور ٹائر میں فائر کرنے کی وجہ سے گاڑی درخت کے ساتھ
بات رک گئی۔ ڈاکٹر صاحب اور امجد کو معمولی سے چوٹیں آئی تھیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے نکل کر فرار ہوتے ڈاکو نے انہیں گھیر لیا۔ ڈاکٹر صاحب کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے جب امجد ان کے سامنے آیا اور کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، آپ میرے باپ کو کچھ نہیں کہیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ڈاکو امجد کو ساتھ لے کر چلے گئے جبکہ ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ دیا۔ ایک نامعلوم مقام پر وہ امجد کو لے گئے، پھر ڈاکٹر صاحب سے کہا اگر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو 2 کروڑ روپے بتائے گئے اکاؤنٹ میں بھیج دو۔ جب امجد نے یہ بات سنی تو ڈاکو سے کہنے لگا حقیقت یہ ہے کہ میں ان کا ملازم ہوں، بیٹا نہیں۔ آپ میرے مالک سے ان پیسوں کا تقاضا نہ کریں، ہاں البتہ اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار لیں۔ ڈاکو کے سردار نے امجد سے کہا کہ اس وقت تو نے یہ کیوں کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں؟ امجد نے کہا اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو اپنے ساتھ لے جاتے تو کئی ایسے مریض جو روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ کرانے آتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، وہ مریض ڈاکٹر صاحب سے محروم ہو جاتے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب کی کال آئی اور کہا کہ میں نے پیسے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے ہیں، آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ جب ڈاکو نے اکاؤنٹ چیک کیا تو واقعی پیسے ان میں ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ وہ حیران ہوئے کہ ایک مالک اپنے ملازم کے لیے اتنی ساری رقم دینے کو تیار ہے، جبکہ ملازم ایسا ہے کہ ڈاکٹر کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ دونوں کی ایک دوسرے سے وفا دے کر انہوں نے وہ پیسے واپس ڈاکٹر صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے اور پھر امجد کو کلینک کے گیٹ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹر عمران نے امجد کو گلے سے لگا اور پھر ان کا ماتھا چوما۔ یہاں امجد کے تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر صاحب امجد کو بھی ایک کامیاب ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لہٰذا پری میڈیکل میں اس کی اچھی تیاری کروائی، اچھے اداروں میں اکیڈمی میں بھی اس کی پریپریشن کروائی اور ڈاکٹر صاحب کی محنت اور لگن کی وجہ سے امجد ملتان کے ایک میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہوا۔ یہ امجد کا خواب تھا جو پورا ہوا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ گھر سے چلے جانا ایک اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے گھر میں رہتا تو شاید ابھی بھی باپ کے ساتھ مزدوری کر رہا ہوتا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسے اپنے باپ کی بہت یاد آتی تھی۔ وہ جیسے ہی ڈاکٹر بنا اس کی دل میں آیا کہ مجھے ڈاکٹر کو ساری حقیقت بتا دینی چاہیے کہ میں گھر سے روٹ کر آیا تھا اور اپنا علاقہ اور اپنا شہر چھوڑ دیا تھا۔ پھر ہمت کر کے اس نے ایک دن ڈاکٹر صاحب کو ساری حقیقت بتا دی، کس طرح کتے نے اسے کاٹا تھا، کس طرح ماسٹر صاحب نے اسے اپنے دروازے پر نہ بیٹھنے دیا، اور پھر جب اس کے سگے باپ نے اسے نفرت انگیز طعنے دیے جس کی وجہ سے اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ ڈاکٹر نے امجد سے کہا چاہے جو بھی ہو جائے باپ باپ ہوتا ہے، تمہیں یوں اپنے باپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا اور میری خواہش ہے کہ تم اپنے باپ سے ملو۔ تقریباً 9 برس بعد وہ اپنے قصبے واپس جا رہا تھا۔ اب یہ قصبہ ایک شہر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بوڑھے باپ نے 9 برس بعد امجد کو دیکھا، اسے گلے سے لگا کر بہت رویا۔ ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ باپ اپنے بیٹے سے معافی مانگتا تو بیٹا اپنے باپ سے معذرت کرتا، وہ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے تھے اپنے رویوں کی وجہ سے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ایک شخص اور بھی ہے جس نے تجھے بہت تلاش کیا، جتنا میں تمہارے لیے تڑپتا رہا وہ بھی مجھ سے کم نہ تڑپا۔ باپ نے اسے بتایا کہ ماسٹر صاحب بیمار ہیں اور ہر وقت بستر پر لیٹے رہتے ہیں۔ اس کا بیٹا کمران اسے چھوڑ کر چلا گیا اور مڑ کر باپ کا حال تک نہ پوچھا۔ وہ بد نصیب ڈاکٹر تو بن چکا تھا، مگر پھر شادی کے بعد باپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ امجد ماسٹر صاحب کے گھر گئے۔ ماسٹر صاحب ایک ملازم کے ساتھ گھر میں اکیلے تھے۔ بیوی کی وفات ہو چکی تھی، 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، مگر کبھی کبھار وہ اپنے باپ سے ملنے ضرور آ جاتی تھی۔ مگر یہ بدبخت بیٹا جس کی خاطر ماسٹر صاحب نے اتنی تاگ و دو کی، وہ اپنے باپ سے دور ہو گیا۔ ماسٹر صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا شاید مجھے اس رات والے واقعے کی سزا ملی ہے جس رات میں نے تجھے اپنے گھر کے باہر پڑھنے سے روکا تھا۔ کبھی کبھی ایک معمولی سی غلطی بھی ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں، ان میں خوشیاں تقسیم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان بنا دے۔ اوکے دوستو، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔